میں نے اکثر مولویوں کو قرآن سنا ہے، خدا کی قسم دل چاہتا ہے مسجد سے نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری مصیبتیں اللہ کے لیے جو مصیبتوں کا پالن آ رہا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کھالو اللہ ایک ہے۔ گھر سے چلے تھے عبادت کرنے، مسجد میں کھا کے جا رہے ہیں واپس۔ ہم تو قرآن پڑھ نہیں سکتے یار، اس سے جڑیں گے کیا؟ قرآن کے ساتھ جڑنا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو، قرآن کو صحیح سمجھو اور قرآن پر عمل کرو۔ یہ 3 درجے ہیں قرآن کریم کے۔ ہم نے تو مذاق بنایا ہوا، جس کے 2 دن جاتا ہے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ قرآن کو پڑھو اور جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اہل بیت نبوت کی محبت، وہ نبی کی بیوی ہو یا نبی کی اولاد ہو، جب ان کا نام آئے عقیدت سے تمہارا سر جھک جائے، محبت سے تمہارا سر جھک جائے، تو پھر فرمایا حضرت صاحب نے حدیث پڑھی، قاری بشیر صاحب نے، اللہ کے نبی نے آخری بات کی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں خبردار کرتا ہوں کہ لوگوں کے چکر میں نہ آنا۔ تم اس لیے محبت کرنا کہ یہ میری اولاد ہے، میری فاطمہ کی اولاد ہے، اور فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں، یقین کریں آپ کہ میں تو الحمدللہ مجھ سے بھی بیٹھا ہوا 3-4 مسئلے ابھی بھی بیٹھے بیٹھے لوگوں نے ہم سے پوچھ لیے، پورا فائدہ اٹھاتے ہم سے، لیکن مسئلے یہ نہیں پوچھتے کہ یار برتھ ڈے منانا جائز ہے، اپنے بیٹے کے لیے خرچہ کرنا جائز ہے؟ کوئی نہیں مسئلہ پوچھتا ہم سے۔ شادی پہ ڈی جے 5 گھنٹے، ایک نکاح پہ مجھے بلایا 5 گھنٹے، اللہ جانتا ہے مجھے بٹھا دیا، زبردستی گانے سنائے مجھے۔ 3 مرتبہ میں نے جانے کی کوشش کی، دامن پکڑ لیا، مفتی صاحب پلیز ماں باپی بس کرتے ہیں۔ 5 گھنٹے ڈی جے سنایا مجھے، اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھوایا۔ کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا، مولوی صاحب یہ جائز تھا جو ہم نے کیا ہے؟ اور جب اہل بیت نبوت کا مہینہ خاموشی گزر جاتا ہے اور کوئی درویش کہتا کہ یار آؤ آج مل کر اہل بیت نبوت کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں دوسرے فنکشن یاد آ جاتے ہیں، اہل بیت نبوت کا فنکشن یاد نہیں آتا، اس لیے کہ یہ میری اولاد تھی، یہ میرے بھائی کی شادی تھی، یہ میرے بیٹے کی شادی تھی، اور یہ جو دن ہیں یہ نبی کی اولاد کے دن ہیں، ان کو یاد کرنا گناہ ہے اور اپنے بچوں کو یاد کرنا جائز ہے۔ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کیا تم نے یہ سلوک کیا تھا میرے نبی کی اولاد کے ساتھ؟ تو پھر ہم یہ چیزوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اگر انہوں نے اولاد رسول کو بلا کے سوا کر دیا تو کون سا گناہ کیا ہے؟ ہم کون سا یاد کرتے ہیں؟ دوستو جب محرم کا مہینہ آئے، آگے پیچھے نہ صحیح لیکن محرم کے دنوں میں اللہ کے نبی کی اولاد کو یاد کیا کرو، اللہ کے نبی کی اولاد سے محبت کیا کرو، اللہ کے نبی کی یاد میں سبیلے لگایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، تاکہ ان کی قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے بندے تھے، بی بی فاطمہ تھی، حضرت علی تھے، میرے پاس وقت نہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، 3 دن کے روزے دار تھے، دونوں میاں بیوی، ایک یہودی کی نوکری کرتے تھے، چرخی چلاتے تھے، پانی نکال، حضرت مولا علی شیر خدا یہودی کی نوکری کرتے تھے، جو کچھ ملتا تھا گھر میں لا کے دیتے تھے۔ کھانا بنایا، ابھی کھانا بنا کے روزہ افطار کرنے کے لیے رکھا تھا کہ باہر سے کوئی صدا لگانے والا آ گیا، بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، پوچھا کون ہو؟ کہا میں قیدی تھا، کیسے چھوٹا ہوں کسی کی، تو میں گزر رہا تھا تو مجھے آپ کے گھر کا پتہ بتایا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر، مسکینم و یتیمم و اسیرا، 3 دن روزہ، 3 دن مانگنے والے، اللہ کی آزمائش تھی، ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن غریب آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، پانی پی کر گزارا کر لیا، لیکن سب کچھ اللہ کے نام، اور اللہ نے اس کو انما نطعمکم لوجہ اللہ، لوگوں یہ دنیا
دنیا کے لیے نہیں تھا، یہ فقط مجھے خوش کرنے کے لیے تھا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ میری ذات کو خوش کر رہے تھے، دنیا کو خوش نہیں کر رہے. وہ ایسے لوگ تھے جن کو قرآن یاد کرتا ہے، جن کو نبی یاد دلاتا ہے. اور ہم کیسے مسلمان ہیں، نہ اللہ کی سنتے ہیں، نہ قرآن کی سنتے ہیں، نہ نبی کی سنتے ہیں. آئی تھنک وہی تھنک دیٹ از بدعہ. دیٹس the reason we never celebrated. Oh my God, who we are, who I am, that is Allah, that is Allah's Quran, that is Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam. We have to believe them, we have to listen to them, we have to follow them, not I think, we think, you think. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.